اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو سلام کیا اور جواب دیا، اس میں یہ ہے کہ جواب میں بھی آیا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی جواب آیا ہو آگے سے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ جواب اللہ کے رسول کا ہی ہے؟ اب نا اگین میں پھر کہتا ہوں، ڈونٹ تھنک کہ یعنی استغفر اللہ کے رسول کی آواز شیطان کیسے، ہاں اللہ کے رسول کی آواز شیطان امیٹیٹ نہیں کر سکتا، ان کی آواز مبارک شیطان نہیں نکال سکتا ویسی آواز، لیکن یہ کہ آپ کو گارنٹی ہے کہ جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کی ہی آواز ہے، اور ویسی آواز آپ نے یاد ہونا کہ آپ نے پہلے سنی ہو اور آپ کے ہاں یہ وہی آواز ہے جو میں نے سنی تھی اور یہ اللہ کے رسول کی آواز ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں یہ کلیم شرعی طور پہ بھی غلط ہے، اس کی شرعی بھی کوئی بیس نہیں ہے اور عقل بھی اس کو نہیں مانتی. ایک سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہنا، دنیا سے پردہ فرما جانا، اور اس پر اکثر ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ جبرائیل امین نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی تھی اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی عمر پوچھی، جس پر انہوں نے یہ بتایا کہ آسمان پہ چمکنے والا ایک ستارہ جو کہ 70,000 دفعہ چمکتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اصل میں وہ ستارہ میں ہی تو ہوں. تو اس طرح کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل میں ہم جانے سے بہتر ہے کہ آپ کو صرف اتنا بتا دیں، دوبارہ ریمائنڈ کرا دیں کہ اللہ کے رسول نور سے بنے ہیں یا نہیں، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو لوگ اگر نور سے بھی بنے ہیں، پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اس میں قرآن اور حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، عقل ہی نہیں مانتی. آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ ستارہ یا سیارہ یا سٹارز یا جتنا جو ایک سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے، گیلیکسیز ہیں، نیبولس اینڈ آل دیٹ، ملکی وے، جتنا بھی اللہ کا نظام ہے ستاروں کا اور چاند ستاروں کا، تاروں کا، کیا ستارہ نور سے بنتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا جو ستارے ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں؟ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اگر نظر آتے بھی ہیں، دے آر فارمڈ آف فزیکل سبسٹنسز، ان کا ایک ٹھوس آبجیکٹ ہے، دے ہیو اے میس. ان کے اوپر جو روشنی پڑتی اس کی وجہ سے نظر آتی ہے، وہ روشنی کس کی ہے؟ ریفلیکشن ہے، لائٹ کی ریفلیکشن ہے. وہ لائٹ کیا چیز ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ لائٹ تو اوپر سے سورج سے آ رہی ہے یا اور باقی سٹار سے آ رہی ہے جن کی اتنی ان سے زیادہ لائٹ ہے، وہ ریفلیکشن ہے ان کی. لیکن اللہ کے رسول جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تارا میں تھا، والعیاذ باللہ، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلی بات ہے کہ نور سے بنے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنے اوتھینٹک احادیث میں کہا ہے کہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا عبد ہوں، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظ مبارکہ میں خود کبھی کہا کہ میں بشر سے بنا ہوں، اور اگر وہ بنے ہوتے تو ان کو کہنے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسی آڑ نہیں تھی وہ کہ وہ نہ بتاتے. اور میں دوبارہ بتاؤں گا آپ کو، میں دوبارہ یہ یاد دلاؤں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تارا جبریل نے دیکھا، 70,000 دفعہ دیکھا اور سو فورتھ اینڈ سو آن، تو اگر نور سے بنے تھے تو میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایک طرف تو ستارہ، اس سٹیٹمنٹ میں ان اٹ سیلف کنٹرڈکشن ہے. عقل نہیں مانتی کہ ستارہ، اور ستارہ تو نور سے نہیں بنا ہوتا کوئی آج تک کائنات میں، ہمیں تو نہیں، جو نان نالج ہے اس میں ہمیں تو نہیں پتہ لگا کہ کوئی ایسا ستارہ جو پیور نور کا ہو. تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی دوبارہ پہلے عقل ہی یوز کر لیں اور بعد میں شریعت، حالانکہ پہلے شریعت قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اس میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. یہ بیس لیس کلیم ہے. ایک سوال یہ ہے کہ قبر پہ جا کر چادر چڑھانا اور پھول ڈالنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور اسے اکثر لوگ قبر کی تعظیم بیان کرتے ہیں. اس میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اپنی ٹاک میں. اس کے بارے میں ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے اکثر،
کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک قبر سے جا رہے تھے، جو اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اس کا مفہوم ایسے کہ اللہ کے رسول قبروں کے پاس سے جا رہے تھے کہ 2 قبروں سے اللہ کے رسول کو آواز آئی جس طرح کہ ان کو سزا مل رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک تازہ ٹہنی پودے کی دونوں پہ لگا دی اور یہ امید کی کہ ان کی مغفرت کی دعا کی کہ اور امید کی کہ جب تک یہ تازہ ہیں تب تک انشاءاللہ ان کا عذاب ٹلا رہے گا. یہ حدیث سناتے ہیں. تو اس کی بیس بنا کے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں. تو پہلے جو آپ نے بات کی چادر کی دلیل تو پھر بھی نہیں ملتی. قبر کی تعظیم کی اگر بات ہے تو میں پھر آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ learn the سیرہ of رسول اللہ and صحابہ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول کی قبر یا جنرلی قبر کی تعظیم، خاص طور پہ اللہ کے رسول کی قبر کی تعظیم، مجھے اور آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو زیادہ پتہ تھی؟ کیا کبھی بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور کسی بھی صحابی نے، اور یہ 4 میں اسی لیے ان کے نام لے رہا ہوں کیونکہ ان میں سے 2 اللہ کے رسول کے داماد تھے، 2 اللہ کے رسول کے سسر تھے، اور ان کے اچھے دوست، ان کے رشتہ دار، علی ان کے چچا کے بیٹے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے دوسرے داماد، علی ایک اور داماد، ابو بکر پہلے سسر، عمر دوسرے سسر، اور ان کے خلفاء راشدین 4 خلفاء. انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی قبر پہ جا کے چادر چڑھائی ہو. اور کائنات میں کوئی قبر، کوئی انسان، کوئی ولی، کوئی پیر بابا اللہ کے رسول سے زیادہ مقدس نہیں ہے. اور میرا عقیدہ یہ ہے اس بارے میں کہ جو اللہ کے رسول کا جسم اقدس ہے، جو اللہ کے رسول کا جسم اقدس جس مٹی پہ، جس دھرتی پہ، جس زمین کے ٹکڑے پہ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا بہت مقدس ہے، اور وہ جسم اقدس اس کائنات کا سب سے طاہر اور مقدس جسم ہے. لیکن اگر اس جسم اقدس کی تعظیم میں بھی ان کی قبر کے اوپر چادریں نہیں چڑھیں تو یہ کون لوگ ہیں جو باقی اللہ کے رسول سے نیچے ہیں سارے، ان کی تعظیم کے اندر چادریں چڑھاتے ہیں جا کے اور پھول چڑھاتے ہیں. تو پھولوں کا یہ کہ جو میں نے حدیث یہ ہو کہ چادروں کا چادر چڑھانا جائز نہیں ہے. اب جہاں تک بات ہے پھولوں کی، یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی جو کہ اکثر دلیل بنا کے پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے پتوں کی پودے کی شاخ، تازہ پودے کی شاخ لگا دی تاکہ عذاب ٹلا رہے. اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس لیے لگائی تھی کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو اور اپنے نبی کو یہ اس وقت طاقت دی تھی اپنی قدرت سے، اللہ عز و جل نے، کہ وہ سن سکتے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. پہلی بات کہ وہ سن سکتے تھے قبر میں کیا ہو رہا ہے. دوسری بات ان کو عذاب مل رہا تھا. تو یہ لوگ جو چادر چڑھاتے ہیں، جو پھول چڑھاتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، ایک طرف تو ان کا کلیم یہ ہے بقول ان کے کہ یہ تو اللہ کے بخشے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو جنتوں میں ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ یہ اللہ سے وسیلہ بھی ان سے بن سکتے ہیں، ان سے مانگ بھی لو، ڈائریکٹ بھی مانگ لو، انڈائریکٹ بھی مانگ لو، اللہ ان کی سفارش بھی سن لیتا ہے. دوسری طرف یہ پھول چڑھا کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی خدا نخواستہ ان کو عذاب مل رہا ہے، اور ایک یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر ان کو عذاب مل ہی رہا ہے تو یہ لوگ سن رہے ہیں ان کا عذاب. اللہ نے ان کو بھی وہ طاقت دے دی ہے اللہ کے رسول کی طرح کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے اس پیر بابے کے ساتھ، اس لیے یہ ان کا عذاب ٹالنے کے لیے پھول چڑھا رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ جب تک یہ پھول اوپر رہیں گے تازہ تب تک ان کا عذاب ٹلتا رہے گا. تو سبحان اللہ، میں ان کے دوبارہ آپ دیکھیں یہ تو عقل ہی نہیں مانتی. یہ وہ بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں جو کہ اپنی بات سے کنٹرڈکٹ کرتے ہیں اور ان کو قرآن اور حدیث کا کوئی نالج نہیں ہے. اگر ہوتا تو نہ یہ خود یہ بات کرتے اور نہ ہی ان کے سننے والے آگے سے ان کی باتیں سن کے واہ واہ کرتے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی بات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا.